نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ حج کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، جس میں حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت اعلان کیا گیا جب معماران حرم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر جدید مکمل کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کی زیارت کے ارادے سے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا،
اور وہ یہ اعلان یہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا، انہوں نے اعلان کیا. اعلان تم کرو، لوگوں کے دلوں میں ہم ڈالیں گے، ان کے کانوں کے اندر ہم سنائی دیں گے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو یہ آیت سنائی. فرمائے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ الرِّجَالَ. آپ اعلان کر دیں لوگوں میں، اعلان کا سنوانا میرا کام ہے. لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پہ بھی آئیں گے، دور دراز سے بھی آئیں گے، قرب و جوار سے بھی آئیں گے. بھئی اس اعلان کو آج تقریباً 5000 سال گزر گئے. 5000 سال. اب دیکھ لیں آپ، لاکھوں لوگ جاتے ہیں اسی اعلان کے پیش نظر، اسی اعلان کو سن کر ہر سال جاتے ہیں، لاکھوں جاتے ہیں.